کہ جب وہ ظاہر ہو گئے اور بیعت لے گئے، وہاں سے لے کر ان کی وفات تک 7 سال کا پیریڈ ہوگا۔ یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ 7 سال جو ہے وہ حکومت کرے گے، 7 سال جو ہے وہ خلیفہ رہے گے۔ ان 7 سال میں آپ سمجھ رہے ہو کہ امام مہدی، دجال اور عیسیٰ علیہ السلام یہ سب چیز امت کے سامنے آ جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زمانے میں ہماری رہبری فرمائی ہے حدیثوں کے ذریعے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے کئی حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ، یہاں تک کہ، اور پھر ایک نشانی بیان کی۔ ایسے کئی حدیثیں کہ یہاں پر ایک نشانی، یہاں پر نشانی، 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 ایسے بہت سارے نشانیاں ہیں جو محدثین نے جمع کی ہیں، اور پھر اس نشانیوں کو محدثین نے 2 کیٹیگری میں جو ہے بانٹا۔ ایک کو جو ہے مائنر، قیامت کی چھوٹی نشانیاں، ایک کو میجر کہ قیامت کی بڑی نشانیاں، حالانکہ ہر نشانی اپنے آپ میں ایک بڑی علامت ہے۔ مائنر ان دا سینس وہ نشانی ہے کہ جس کے بارے میں ایک اصول بتایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ نشانی دنیا کے کسی کونے میں ہو تو کسی کونے میں نہ ہو، یا دنیا کے یہ کونے میں ہو رہا ہے تو شاید اس کونے میں نہیں ہو رہا ہوگا، یہاں ہو رہا ہے تو وہاں نہیں ہو رہا ہوگا۔ یہ ایسے نشانیاں جو ہوتے ہیں نا، اس کو محدثین نے مائنر سائنس میں ڈالا ہے، چھوٹی نشانیاں، مگر وہ نشانیاں بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی نشانی۔ اسی طرح 10 ایسے نشانیاں محدثین نے ڈالی ہے جس کو میجر نشانی کہا ہے، کہ قیامت تو آئے گی اس کے وقت پر، لیکن قیامت سے آنے سے پہلے ساری دنیا یہ چیزیں دیکھ لے گی یا سن لے گی۔ اس 10 نشانیوں میں سے 2 نشانیاں یہاں پر ہے، کہ ایک ہے دجال اور ایک ہے عیسیٰ علیہ السلام، کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دنیا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہ دیکھ لے جو اس وقت حیات رہے گی، یا دجال کا خروج نہ دیکھ لے، ظہور نہ دیکھ لے کہ وہ باہر آ رہا ہے، لوگوں کے سامنے آ گیا دجال۔ اور یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جس کے بعد جو ہے قیامت بہت زیادہ نزدیک ہو جائے گی۔ کتنی نزدیک ہو جائے گی وہ نہیں بتایا گیا ہے، لیکن یہ 2 نشانیوں کے پیچھے ایک نشانی ہے امام مہدی کی، اور وہ برحق نشانی ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اور امام مہدی کا کام کیا ہوگا اس امت کے لیے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحیح حدیث ہے کہ امام مہدی جو ہوگے وہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہوگے، یعنی اہل بیت میں سے ہوگے، اور ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت فاطمہ کے جو ہے پروجنی سے ہوگے، تو ایک اہل بیت میں سے ہو گئے۔ ایک روایت جو صحیح ملتی ہے کہ امام مہدی کو جو ہے اللہ تعالیٰ ملک عرب کی جو ہے بادشاہت عطا کرے گا، یعنی وہ خلیفہ بنائے جائے گے وہاں۔ مگر ان کا کنیکشن کیا ہے دجال اور عیسیٰ علیہ السلام سے، یہ چیز انشاءاللہ آج آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، حالانکہ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑے موضوع ہے، اور انشاءاللہ ہم وہ سب چیز تفصیل سے دیکھیں گے پھر کبھی۔ امام مہدی کا جو رول ہوگا نا، کہ ایک روایت ملتی ہے جو صحیح نہیں ہے مگر ضعیف بھی نہیں ہے، حسن درجے کی، کہ جس پہ معتبر جو ہے، جسے معتبر مانا جائے، وہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا جو ہے دور خلافت، یعنی یہ دور حکومت، دور خلافت کتنا ہوگا، کہ جب وہ ظاہر ہو گئے اور بیعت لے گئے، وہاں سے لے کر ان کی وفات تک 7 سال کا پیریڈ ہوگا۔ یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ 7 سال جو ہے وہ حکومت کرے گے، 7 سال جو ہے وہ خلیفہ رہے گے۔ ان 7 سال میں آپ سمجھ رہے ہو کہ امام مہدی، دجال اور عیسیٰ علیہ السلام یہ سب چیز امت کے سامنے آ جائے گی، اکٹھے تینوں، مگر ترتیب آنے کی الگ ہے۔ سب سے پہلے امام مہدی یہ آئے گے، اور کیوں آئے گے کہ آج مسلمان قوم اور مسلمان امت جو صرف نام کی مسلمان رہ گئی ہے، تو ان کی چھٹائی ہو جائے گی۔ پہلے تو جو متقی لوگ رہیں گے وہ جو ہے امام مہدی کے ساتھ ہو جائے گی۔ صرف نام سے اسلام کا نام لگا کر کوئی ایمان کا دعویٰ یہاں پر ہم نہیں کر سکتے۔ امام مہدی جو ہوگے وہ ایز اے گلوبل لیول پورے دنیا کے لیے آئے گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو ہے کرپشن بہت زیادہ بڑھ جائے گا، فسادات بہت زیادہ ہو جائے گی، دھوکہ بہت زیادہ عام ہو جائے گا، برائیاں بہت زیادہ پھیل جائے گی، اور مسلمان جو ہے ہر جگہ مغلوب رہے گے۔ لیکن پوری دنیا کو
انصاف کا پرچم دلانے کے لیے اور لہرانے کے لیے امام مہدی جو ہے ہوگی، اور یہ امام مہدی جو ہوگے وہ راہ ہموار کریں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے گا دجال کے قتل کے لیے۔ اور کیوں عیسیٰ علیہ السلام کو ہی بھیجے گا، یہ بھی انشاءاللہ ہم آئندہ کلاسز میں دیکھ لیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی کیوں بھیجا جا رہا ہے دجال کے قتل کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے کی جو یہ بات ہے امام مہدی کی، کیونکہ بہت ساری محنتیں ہو رہی ہے امام مہدی کے کانسیپٹ کو مٹانے کی، کوئی امام مہدی کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اور بہت سارے جو ہے لوگ اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ امام مہدی برحق ہے آنے والے، اپنے دلوں پہ یہ بات جو ہے پتھر کی نوک سے لکھی کہ وہ آئے گے، کیونکہ بہت ساری باطل کی محنتیں ہو رہی ہے، اور جو امام مہدی کی بات کرتا ہے کانسیپٹ لاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ حدیث میں تو ہے نہیں، یہ کوئی صحیح نشانی تو ہے نہیں، دیکھو انہوں نے سب نے جو ہے اس کا انکار کیا ہے۔ تو اس دھوکے میں، اس فتنے میں مت آنا، امام مہدی آ کر رہے گی، اور ان کا دور خلافت بھی میں نے بتایا کہ 7 سال امام مہدی آئے گے، اور جب یہ انصاف اور عدل کے لیے لڑ رہیں گے تو مسلمان جو ہے، مسلمانوں کو اس وقت جو کامل مومن رہیں گے ان کو بہت زیادہ فتوحات حاصل ہو جائے گی، آج ادھر فتح، آج کل ادھر فتح۔ تو دجال کو اس وقت آئے گا غصہ، کیوں؟ کیونکہ دجالی ایک نظام چل رہا ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ دجال اکبر جو ہے وہ اس کے وقت پر آئے گا۔ جو یہ حدیث آتی ہے وہ دجال اکبر کے بارے میں، مگر دجالیت تو ساری دنیا میں پھیل گئی ہے کہ ان کے کنیکشنز ہوتے، شیاطین کے کنیکشنز ہوتے، پھر انسانوں میں جو غلیظ قسم کے لوگ جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں، ناپاک حرکتیں کرتے ہیں، وہ سب یہ نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہے، ایک اکھی دجال کی سوسائٹی ہے۔ اور تعجب کی بات ہے کہ پورا پولیٹیکل ورلڈ کا پورا پولیٹیکل سسٹم دجالی نظام کے تحت ہے۔ آپ مانو مت مانو، جاہل کہو مجھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کے بھارت پر کون حکومت کرے گا، آپ کے پاکستان پہ، آپ کے انڈونیشیا پہ، آپ کے آسٹریلیا پہ، آپ کے افریقہ پہ کون حکومت کرے گا، دیٹ بلانگس ٹو دس سیکٹر، اس کا فیصلہ یہاں ہو۔ پورا میں جاہل کہہ لوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ سارا سسٹم، اس کے ساتھ آج ایک نیا سسٹم جو اس میں جڑ گیا وہ ہے ایک ایجوکیشن سسٹم۔ یونیورسٹیز میں پڑھائیاں کم، خرافاتیں زیادہ ہو رہی ہے، علم کم حاصل کر رہا ہے، زنائیں زیادہ ہو رہی ہے، نشے زیادہ ہو رہے ہیں، عیاشیاں زیادہ ہو رہی ہے، سب اس کی مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے، سب اس کا سسٹم ہے، سب دنیا کی ساری زینت اس کا سسٹم۔ تو جب اس زینت کو امام مہدی توڑ رہے ہو، غریبوں کو ان کا حق مل رہا ہے، مظلوموں کو ان کا حق مل رہا ہے، برائیاں ختم ہوتے جا رہی ہے، تو یہ آئے گا غصے میں، اور اب یہ دجال اکبر ظاہر ہوگا۔ اس کی بھی بہت ساری تشریحات ہیں، یہ کون ہے، کہاں ہے، کیوں ہے، یہ سب بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں آئے گی، اور یہ دجال پھر جو ہے ان کو گھیر لے گا، اور یہ اس وقت مسجد میں ہوگے۔ اب ان کی نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اصل اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی لیے اٹھایا تھا کہ یہودیوں کو جواب دیا جائے، وہ کیا جواب ہے انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ وہاں نزول کرائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پھر فجر کی نماز کے بعد جو ہے ایک جنگ لڑی جائے گی دجال سے، جس سے جو ہے دجال کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے بارے میں ڈرایا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہے امام مہدی 2023 میں آئیں گے، کہ 24 میں آئیں گے، کہ 25 میں، سب خرافات باتیں ہیں، ہونے کو ہو سکتا ہے، نہیں ہونے کو، اس کا ہمارا ایمان کا اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کب آئیں گے، لوگ پوچھتے کب آئیں گے، 24 میں آئیں گے کیا، 23 میں آئیں گے کیا، وہ ترکی کی وہ ہو گئی، سعودی کا وہ ہو گیا، ادھر وہ ہو گیا، ایسے بہت ساری نشانیاں جو پہلے بھی پوری ہو گئی، پہلے بھی لوگوں کو لگتا تھا ابھی آئیں گے ابھی آئیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں آئیں گے، آنا طے ہے، مگر آپ اس طرح سے اگر ایمان لا رہے تو وہ کچھ فائدے کا نہیں ہے۔ اچھا 23 میں آئیں گے تو میں سدھروں گا، 30 میں آئیں گے تو 6 سال اور گناہ کروں گا، یہ کانسیپٹ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ ان کے وقت پر آئے گے۔ اور بعض لوگ تو بات یہ بھی خرافاتیں مارکیٹ میں عام ہے کہ وہ امام مہدی کو لوگوں نے پہچان لیا، بہت سارے لوگوں نے، یہ امام مہدی، حاضہ مہدی، حاضہ مہدی، ہاں وہ وقت آئے گا جب وہ ظاہر ہوگا۔ یہ خرافاتی باتیں، اللہ تعالیٰ ان کو خود ظاہر کرے گا، بلکہ جب وہ ظاہر ہوگے تو ایک بہت بڑا ہنگامہ بھی ہو جائے گا عرب میں، وہ بھی انشاءاللہ ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس پہ استقامت دے۔